کہتا ہے قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کیا کہتا ہے قرآن اور آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن رضوی۔ یہ رمضان مبارک کے پروگرام ہیں جس میں قرآن مجید کی تفسیر بیان کی گئی ہے، اور میں آج آپ کی خدمت میں سورہ انفطار جو مکی سورہ ہے اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ 30ویں پارے کا 82 نمبر سورہ ہے انفطار، آسمان کے پھٹ جانے کے بیان والا سورہ۔ انفطار کہتے ہیں پھٹ جانے کو، کسی چیز پہ اتنی سختی پڑے کہ وہ پھٹ جائے، اسے کہتے ہیں انفطار۔ تو آسمان پھٹ جائے گا قیامت کے دن، اس کے بیان سے والا سورہ۔ اس سورہ کے بارے میں فرمایا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضور اکرم ختم مرتبت نے فرمایا کہ جو شخص سورہ انفطار اور اس سے اگلا سورہ سورہ انشقاق سمجھ کر پڑھے گا نماز فریضہ اور نفل کی نمازوں میں، اور ان کو پڑھتا رہنا اپنا نصب العین بنائے گا، اس کو خدا سے یہ اس کا عمل اس کو خدا کا محبوب بنا دے گا، اور خدا سے بے پردہ ہو کر ملے گا، یعنی خدا اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہیں رہے گا، یعنی وہ خدا کے خاص جلوے انعامات پائے گا اور دیکھے گا۔ کوئی چیز خدا اور اس کے درمیان حائل نہیں ہو سکے گی، اس کا تعلق خدا سے براہ راست قائم ہو جائے گا۔ تفسیر مجموع البیان، تفسیر نور الثقلین، کتاب ثواب الاعمال۔ مطلب یہ ہے کہ ان دو صورتوں کو سمجھ کے پڑھنے سے انسان خداوند عالم کی ایسی زبردست معرفت حاصل کر لیتا ہے گویا وہ خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور اس کی معرفت کی وجہ سے اس کا تعلق براہ راست خدا سے قائم ہو جاتا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں سورہ انفطار مکی 82 نمبر سورہ، آسمان کے پھٹ جانے والے کے بیان والا سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتصرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، اذا البحار فجرت، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اذا القبور بعثرت، جب قبریں کھول دی جائیں گی، عملت نفس ما قدمت واخرت، ہر شخص کو پتہ چل جائے گا اس نے کس چیز کو آگے رکھا تھا، کس چیز کو پیچھے رکھا تھا۔ ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا، یعنی اس کا پورا نام اعمال بے ترتیب اس کے سامنے آ جائے گا کہ پہلے کیا کیا تھا، بعد میں کیا کیا تھا، بعد میں کیا کیا تھا، بعد میں کیا کیا تھا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اس لطف و کرم کرنے والے مالک کے بارے میں آخر کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ الذی خلقک فسواک، جس خدا نے تجھے پیدا کیا، تجھے سر سے پاؤں تک درست کیا، تیرے فعدلک، اور تیرے اعضاء میں تناسب پیدا کیا۔ اعضاء میں تناسب دیکھیے، آنکھیں دونوں برابر ہیں، انگلیاں برابر ہیں، کان برابر ہیں، یہ تمام چیزوں میں جو اعتدال پایا جاتا ہے، یہ جو ایک تناسب پایا جاتا ہے، یہ کس نے بنایا؟ اگر ایک آنکھ چھوٹی ایک بڑی ہوتی شکل کتنی خراب ہو جاتی۔ تناسب ہے، ایک اندازہ ہے، ایک مقدار ہے، ایک انداز کے ساتھ انسان کو بنایا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس طرح چاہا تیرے اعضاء کو ملا جلا کر تیری صورت بنائی، پھر صورت بنائی، صورت شکل انسان کی لاکھوں اربوں کھربوں انسان ہیں، سب کی صورت الگ ہے۔ کتنا عجیب بات ہے یہ، اللہ کی شان ہے یہ۔ اے انسان، خدا کے احسانات کا منطقی تقاضا تو یہ تھا کہ تو خدا کا شکریہ ادا کرتا، اس طرح کے زبان سے بھی اس کے احسانات کا اعتراف کرتا، عمل سے خدا کی اطاعت کرتا، مگر تو دھوکے میں پڑ گیا۔ تجھے اپنے محسن کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم نہ آئی، حالانکہ تو جو کچھ بھی بنا ہے خود نہیں بنا ہے، تجھے کسی نے بنایا ہے۔ تو نے کبھی سوچا تیرا خالق، تیرا مالک، تیرا محسن، پھر تیرے رب کا کرم ہے کہ تیرے برے اعمال کو فوراً نہیں پکڑتا۔ ہم برے اعمال کرتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ ہمیں فوراً نہیں پکڑتا، ہمیں مہلت دیتا ہے کہ شاید ہم اللہ سے معافی مانگ کر اپنی اصلاح کر لیں، یہ اس کی مہربانی ہے۔ مگر تو اتنا احمق نکلا کہ اس کی شان کریمی کو اس کی کمزوری سمجھ بیٹھا، اور تجھے یہ دھوکہ مار گیا کہ خدا کی خدائی میں عدالت اور انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ عادل مطلق ہے،
معدل کر کے رہے گا. کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں تمہارا یہ کہنا کہ اللہ تمہیں زندہ نہیں کرے گا، تمہارا حساب کتاب نہیں لے گا، یہ غلط ہے، بلکہ تم لوگ جزا سزا کوئی جھوٹ سمجھتے ہو. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تم پر تمہارے اعمال کو محفوظ رکھنے والے نگراں فرشتے مقرر ہیں. تم پر فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں. کرامن کاتبین، لکھنے والے ہیں، صاحب عزت ہیں، لکھنے والے بھی ہیں، صاحب عزت بھی ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو ہر اس کام کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. وہ فرشتے جو مقرر ہیں ہمارے اوپر، ہمارے نامہ اعمال کو، وہ ہمارے ارادوں کو، نیتوں کو، ہمارے تمام کاموں کو جانتے ہیں. چاہے چھپ کر بھی وہ عمل کریں، 7 دروازوں کے اندر بھی عمل کریں، وہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، وہ لکھ رہے ہیں ہمارے اعمال کو. پھر اس کے علاوہ یہ بھی قرآن میں فرمایا گیا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا کیا کام کیے. وہ زمین گواہی دے گی جس پر ہم نے اچھے یا برے کام کیے ہیں. تو یہ اللہ کا نظام ہے جو کام کر رہا ہے، ہمارے اعمال کی حفاظت کر رہا ہے. کوئی عمل ہمارا چھپا ہوا نہیں ہے. یہ بھی فرمایا جب انسان برے کام کا انجام دے چکتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ بائیں طرف والے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گناہ لکھنے میں جلدی نہ کر. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو جو بائیں ہاتھ کا فرشتہ ہے وہ لکھنا چاہتا ہے، تو دائیں ہاتھ کا فرشتہ جو ہے وہ اس کا حاکم ہے، اسے کہتا ہے ابھی ٹھہر جاؤ اور یہ مت لکھو، شاید اس کے بعد کوئی نیک کام کرے، اس کا گناہ ختم ہو جائے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، جیسے روشنی اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے. تو جب 7 گھنٹے تک بھی وہ نیکی نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، تب وہ لکھتا ہے گناہ. ان الابرار لفی نعیم، حقیقت یہ ہے کہ نیک لوگ عیش و آرام، لذت اور راحت میں ہوں گے. جو لوگ ابرار کہتے ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں. بر کہتے ہیں نیکی کو، اچھے کاموں کو، مفید کاموں کو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے کاموں کو، اللہ کی اطاعت کے کاموں کو ابرار بر. تو ان الابرار لفی نعیم، جو نیک لوگ ہیں، جو اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ عیش و آرام، لذت و راحت میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور برے کام کرنے والے جہنم میں ہوں گے. یصلونہا یوم الدین، وہ بدلے کے دن اس میں داخل کیے جائیں گے برے لوگ. وَمَا عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ جہنم سے ہرگز بھاگ کر غائب نہیں ہو سکیں گے. یہ کہ وہ سمجھے کہ ہم جہنم سے بچ کے بھاگ نکلیں گے تو اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اللہ کی قدرت سے کوئی باہر جا سکتا نہیں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور تم کیا جانو کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے، کیا چیز ہے. ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، ہاں پھر سن لو تمہیں کیا خبر کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہے بدلے کا کہ کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا سوائے اس کے اعمال کے، اور کوئی شخص کسی کے کام نہ آ سکے گا. اس دن فیصلہ کرنے کے سارے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہوں گے. والامر یومئذ للہ، سارے حکم دینے کا اختیار جو ہوگا اس دن صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. دنیا میں جو آپ کو یہ بادشاہ نظر آتے ہیں، تھوڑا بہت اختیار رکھتے ہیں، وہ یہاں بھی اللہ کو سب اختیار ہے. اللہ نے تھوڑا اختیار دے رکھا ہے کچھ لوگوں کو، بادشاہ بنا دیا ہے، وزیر اعظم بنا دیا ہے. یہ سب ختم، اس دن سب ختم ہو جائے گا. یہ سب سلسلے جو ہیں، چھوٹے موٹے اختیارات سب ختم ہو جائیں گے، صرف اللہ کا حکم چلے گا. اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ شفاعت کیا چیز ہے؟ جب صرف اللہ کا حکم چلے گا تو شفاعت، اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے سوا اس کے جس کو اللہ اجازت دے. جب اللہ یہ فرما رہا ہے یہاں پر والامر یومئذ للہ، اس دن سارا حکم دینے کا اختیار اللہ کو ہوگا صرف. تو شفاعت کیا ہے؟ تو دیکھیے، یاد ہے کہ شفاعت خدا سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. کوئی شخص اپنی ذاتی طاقت کے بل پر خدا سے شفاعت نہیں کر سکتا. شفاعت خدائی کے اذن سے ہوگی. جو فرمایا نا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کر سکے بغیر اللہ کی اجازت کے. جب اللہ اس کو اجازت دے گا تو شفاعت کرے گا،
اللہ کے حکم سے شفاعت ہوگی، اللہ کے حکم سے باہر نہیں ہے شفاعت۔ شفاعت کرنے والے وہی ہوں گے جن کو خدا شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، اور وہ صرف انہی کے لوگوں کی شفاعت کریں گے جن کی شفاعت کرنے کی خدا اجازت دے گا۔ وہ خدا کی رضامندی کے بغیر کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ قرآن میں فرمایا لا یشفعون الا لمن ارتضی، وہ شفاعت نہ کریں گے سوا اس کے جس کی شفاعت پر خدا راضی ہو، جس پر خدا راضی ہو کہ ہاں اس کی شفاعت کرو، اس کی شفاعت کریں گے۔ ابھی اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن نے فرمایا ما یشاؤون الا یشاء اللہ، ائمہ اہل بیت وہ ہیں جو وہ چاہتے ہی وہ نہیں ہیں کچھ سوا اس کے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو جس کی اللہ چاہے گا کہ شفاعت کی جائے اسی کی وہ شفاعت کریں گے۔ اس لیے شفاعت کوئی اللہ کی حکم سے الگ چیز نہیں ہے، اللہ کے حکم کے ماتحت چیز ہے، اللہ ہی کی اجازت سے وہ شفاعت کریں گے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ امت رسول میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم کو اللہ نے اجازت دی ہے شفاعت کی سوائے ائمہ اہل بیت کے۔ ائمہ اہل بیت نے دعویٰ کیا کہ اللہ نے ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ نے فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کس کی مجال ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کر سکے بغیر اس کی اجازت کے۔ تو وہ فرمایا ائمہ اہل بیت نے کہ وہ اجازت یافتہ لوگ ہم ہیں، ہم ائمہ اہل بیت ہیں کہ اللہ نے ہم کو شفاعت کی اجازت دی ہے اور ہم شفاعت کریں گے اور ہماری شفاعت قبول کی جائے گی، رد نہیں کی جائے گی۔ اس سورہ کا پیغام یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ جائے کہ ان علیکم لحافظین، ہم پر محافظ مقرر ہیں، یعنی لکھنے والے، کرامن کاتبین، لکھنے والے ہیں اور وہ مکرم لوگ ہیں، مکرم فرشتے ہیں، محترم فرشتے ہیں، یعنی اللہ نے معزز فرشتوں کو مقرر کیا ہے کیونکہ یہ اہم کام ہے کہ کسی نے کیا عمل کیا ہے۔ اور وہ ایسے فرشتے ہیں کہ یعلمون ما تفعلون، وہ یہ جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، کس نیت سے کر رہے ہو، کس ارادے سے کر رہے ہو، وہ سب کچھ لکھتے ہیں۔ اب یہ کہ یہ لکھنا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم لکھتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فلم بندی کر رہے ہیں، کہ وہ ہمارے جو میں عمل کر رہا ہوں اس کو فلم بند، وہ بھی قسم کو لکھنا ہی ہے کہ مجھے فلم دکھا دی جائے۔ کیونکہ قرآن میں آیت یہ بھی ہے کہ اس دن وہ دیکھیں گے، جو انہوں نے کیا ہے اس کو وہ دیکھیں گے۔ تو جو کیا ہے دیکھیں گے تو اس کے معنی یہ کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارا یہ تفسیر ہے، مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ حقیقی تفسیر یہی ہے، مگر جب یہ کہا گیا کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرے کے وزن کے برابر بھی اچھا عمل کرے گا وہ اس کو دیکھے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو ایک ذرے کے وزن کے برابر برا عمل کرے گا وہ اس کو دیکھے گا، عمل کو دیکھے گا۔ پرانے مفسرین کے لیے یہ آیت بہت مشکل آیت تھی کہ بھئی کیسے دیکھے گا؟ ایک عمل جب ایک انسان کر چکا اس کے بعد میں آپ کیسے دیکھیں گے اس کو؟ لیکن اب یہ آج مشکل نہیں رہا، یہ فلم بن رہی ہے، دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، میرے اس عمل کے بعد اس عمل کو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو جب ہم دکھا سکتے ہیں عمل کو تو اللہ کیوں نہیں دکھا سکتا؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا نظام ہے فرشتوں کا کہ وہ لکھ بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ ہماری فلم بندی بھی کر رہے ہیں، اور وہ ہمیں دکھا دی جائے گی کہ ہم انکار کر سکیں گے نہیں۔ اگر میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے کسی کو قتل کیا ہے تو مجھے دکھا دیا جائے گا دیکھو میں قتل کر رہا ہوں، اب کیسے انکار کروں گا میں؟ پھر میرے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، یہ بھی قرآن میں کہا گیا ہے، میری جلد گواہی دے گی، میرے اعضاء گواہی دیں گے، وہ زمین گواہی دے گی جہاں میں نے گناہ کیا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، انسان کو جاننا چاہیے کہ جہاں نظام میں کائنات ہے، یہ سورج کا نظام ہے، آسمان کا نظام ہے، زمین کا نظام ہے، ہمارے ہاں خون کے بہنے کا نظام ہے، ہمارے ہاضمے کا نظام ہے، ایسے ہی اللہ کا یہ نظام ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو ضبط کر رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اصل ہمارے تمام کامیابی اور ناکامیابی کا دار و مدار ہمارے نیک اور برے اعمال پر ہے۔ کیونکہ قرآن میں فرمایا کہ من ثقلت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ زندگی میں ہوگا جس سے وہ راضی ہوگا، ومن خفت موازینہ، اور جس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا، فامہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ ساری کائنات کا حاصل جو ہے وہ انسان کے اعمال ہیں۔ جب ساری کائنات کی حفاظت کی جا رہی ہے تو اعمال کی بات کیسے نہیں کی جائے گی؟ اعمال کی بات کرنے پر اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں، وہ اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ہمیں قائل کرنے کے بعد جہنم یا جنت میں بھیجا جائے گا۔
ایسے نہیں اندھا دھند فیصلے نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ عادل مطلق ہے. لہذا یہ اعمال ہمارے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم کنونس ہو جائیں، ہم خود دیکھ لیں کہ واقعی ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں جہنم میں بھیجا جائے، ہم واقعی جہنم کے حقدار ہیں. ہمارے اعمال دکھا کر ہمیں کنونس کیا جائے گا، اور یہ اللہ کی عدالت ہے کہ ہم خود کہیں گے اپنے منہ سے کہ واقعی ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں جہنم میں بھیجا جائے. اور جنتی اپنے نیک اعمال کو دیکھیں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ واقعی جو ان کو جنت دی جا رہی ہے وہ ان کے نیک اعمال کی جزا دی جا رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہاں عمل بہت تھوڑا کیا ہے، جزا بہت زیادہ دی جا رہی ہے، اللہ اس کو بہت بڑھا دے گا، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے جو بڑھا دے گا، لیکن وہ ان کی نیکیاں ہی ہوں گی جن کو بڑھایا جائے گا. لہذا یہ ایک نظام ہے کائنات کا. اس سورے کا جو اصل جسٹ ہے، جو اصل پیغام، جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس بات کو سمجھ لے کہ اس کا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے جو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين